قوم لوط ان کی عجب سوچ تھی، مرد مرد کے ساتھ برائی کرتا، مرد مرد کے ساتھ برائی کرتا. ایک تو ہے تنہائی میں برائی کرنا، پھر اس پہ شرمندہ ہونا، پھر معافیاں مانگ لینا. وہ قوم بھی ذلت کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی اور پستی کے کس گڑھے کے اندر گزر چکی تھی، اور انسانیت کی تذلیل کے کس لیول پہ ان کا آپ کہہ لیجیے اخلاقی سطح کس گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا. اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، چوکوں چوراہوں میں، اپنے ڈیروں میں ببانگے دہل یہ برائی کرتے تھے، حتیٰ کہ جناب لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت جوانوں کی شکل میں جب مہمان آتے ہیں، یوراؤن الیہ، وہ جتھوں کے جتھے دوڑے دوڑے حضرت لوط کے گھر میں آ جاتے ہیں. حضرت لوط اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں، وہ ان کو توڑنے لگتے ہیں. اندر سے جناب نوح آواز دیتے ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. لوگوں تمہاری عقل پہ کیسے پردے پڑ گئے؟ یہ بیٹیاں کس لیے اللہ نے رکھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے؟ ان سے نکاح کرو، اپنی شہوتوں کو پورا کرو، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنو. کیوں تم الٹی باتوں پہ اتر آئے ہو؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو جانتا ہے لوط ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہش کو کیے بغیر، پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب لوط کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اللہ میرے مہمان نہ جانے کس کے بیٹے یہ خوبصورت، میرے گھر کے اندر یہ برائی آج ہو گئی تو میں کیا سر اٹھا کے چلوں گا. اللہ رب العزت ان کی پکار و نداؤں کو سنتا ہے. وَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، آنکھوں سے اندھے نبیلے ہو جاتے ہیں، یہ دھمکی دیتے ہیں نوح پتہ نہیں تو نے ہمیں کیا کر دیا. صبح ہوتی ہے پھر تم مزہ چکھو گے، تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے. اللہ جناب لوط کو حکم دیتے ہیں صبح سے پہلے پہلے تم یہاں سے نکل جاؤ. یہ ظالموں کی بستی ہے، یہ الٹے لوگوں کی بستی ہے، یہ الٹی سوچ والوں کی بستی ہے، یہ الٹے کام کرنے والوں کی بستی ہے. یہ آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم بڑے لبرل، بڑے آزاد خیال ہیں. یہ وہی لبرلزم تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا، اور ان سے کہتے تھے کہ جناب نوح تم بڑے پاک صاف بنتے ہو، تم بڑے پاک صاف بنتے ہو، ان پاک صاف لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے پاک صاف بنتے رہتے ہیں. جناب لوط یہاں تک کہتے ہیں تم میں سے ایک بھی بھلا انسان نہیں. الیس منکم رجل رشید، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو میری بات کو سوچ لے، میری بات پہ غور کرے، میرے مہمانوں کی عزت کرے، مجھے پریشان نہ کرے. اللہ رب العزت جناب لوط علیہ السلام کی پریشانیوں، ان کے دکھوں مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو فرشتے گویا ہوتے ہیں ہم آپ کے مہمان ضرور ہیں، ہم نوجوان خوبصورت ضرور ہیں، لیکن ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، ان الٹی سوچ والوں کی بستی کو الٹا کر دیا جائے گا. جناب لوط آپ اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو لے کے یہاں سے چل پڑیے یہاں سے. صبح سے پہلے پہلے ان کے مقدر میں ہلاکت ہو چکی ہے. جعلنا عالیہا سافلہا وانطرنا علیہم حجارہ من سجیل منضود. اللہ پوری بستی کو اٹھاتے ہیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں بستی کو اتنا اوپر اٹھایا جاتا ہے، آسمانوں کے فرشتے صدوم نامی اس بستی میں رہنے والے کتوں کے بھونکنے، گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنتے ہیں، پھر آسمانوں سے اوپر الٹا کر کے اس بستی کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی کرو گے.